پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دل میں ڈالا الگ ایک ریاست ہو. اتنی بڑی ریاست ہوتی کہ سارے مسلمان ایک طرف ہو جاتے، سارے ہندو ایک طرف ہو جاتے. تو انہوں نے تقسیم ایسی کی کہ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ہندوستان کے مسلمان الگ کٹ گئے، یہ مسلمان الگ کٹ گئے. قائد اعظم بنے گورنر جنرل 14 اگست 1947 اور 11 ستمبر 1948 کو فوت ہو گئے. اور کام بہت کرتے تھے. ایک دن ایک نے کہا سر آپ رحم کریں، آپ بہت بیمار ہیں. کہنے لگے میں چاہتا ہوں جب اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح. وزیر اعظم بنے لیاقت علی خان. نواب تھے نواب. جس قوم نے اپنے محسن کو قتل کیا اس کی سزا آج تک بھگت رہے. پھر کوئی بندے دا پتر آج تک نہیں آیا. جب ان کو گولی لگی اور ان کی شیروانی کو اتارا گیا تو نیچے کرتا نہیں تھا، پھٹی ہوئی بنیان تھی. اسلام کے نام پر 2 ریاستیں بنی ہیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست. مدینہ کے بنانے والے میں 27 رمضان پاکستان کا وجود آیا. 27 رمضان کیا مبارک دن ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاؤں. اسلام ہندوستان میں 10 ہجری میں آ چکا تھا حضرت عمر کے زمانے. یمن کے تاجر صحابہ تابعین یہ سمندری سفر کر کے کیرالہ کی ریاست کہلاتی ہے، جس میں مدراس آتا ہے، اب اس کا نام بدل دیا ہے. یہاں انہوں نے آ کے تجارت شروع کی اور لوگ مسلمان ہوئے. کیرالہ کا بادشاہ مسلمان ہوا. حج کا سفر تیاری کی، کشتیاں تیار کیں اور اس سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی. 10 ہجری میں یہاں اسلام نے قدم رکھی. پھر دوسرا دور آیا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو یا للحجاج یا للحجاج یا للحجاج. راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے حج قافلہ لوٹ لیا تو ایک لڑکی نے یہ پکارا یا للحجاج. تو حجاج کیسا تھا ساری تاریخ بھری پڑی، لیکن جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس ایک دم کھڑا ہو گیا. لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی. اور قسم اٹھائی میں چارپائی پہ سوؤں گا نہ بیوی کے پاس جاؤں گا جب تک اس بچی کو آزاد نہیں کرواؤں. مبیر میرے نبی نے کہا ثقیف میں ایک ظالم ہوگا، ایک کذاب ہوگا. پہلا لشکر بھیجا، مکران میں ہی شکست ہو گئی. خوفناک پہاڑی علاقے. دوسرا لشکر بھیجا، اس کو بھی شکست ہو گئی. تو ولید بن عبد الملک نے منع کر دیا کہ اب کوئی مہم نہیں بھیجنی. تو یہ ولید کے پاس گیا، دمشق یہ بصرے میں تھا، کہ آپ میری مدد کر دیں. جتنا خزانے سے پیسے لوں گا اس سے دگنے میں واپس جمع کراؤں گا. آپ میری یہ آخری بات آخری دفعہ مان. ولید نے ہاں کر دی. پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اور داماد بھی تھے محمد بن قاسم، حجاج کے داماد بھی تھے. ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ. 17 سال کی عمر میں بھیجا اور مسلسل پیچھے
ہدایات جاری کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو فتح بخشی، دیبل فتح ہوا، سکھر روڑی فتح ہوا، پھر ملتان فتح ہوا۔ ملتان تک اسلامی سلطنت 92 ہجری میں قائم ہو گئی تھی، 92 ہجری میں۔ پھر پیچھے ولید مر کے سلیمان بنا۔ سلیمان کو حجاج سے بڑی نفرت تھی۔ حجاج چاہتا تھا سلیمان کو ہٹا کر ولید کے بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے، یہ اس کے اندر بغض تھا۔ تو انتقام تو حجاج سے لینا چاہتا تھا۔ حجاج پہلے مر گیا سلیمان کے خلیفہ بننے سے ولید کے زمانے میں۔ تو جب سلیمان خلیفہ بنا تو اس نے بدلہ اس کے بھتیجے سے لیا۔ محمد بن قاسم آگے پیش قدمی کے لیے تیار تھا، آگے جانے کے لیے۔ پیچھے قاصد آ گیا کہ آپ کو معزول کیا جاتا ہے، آپ واپس آئے۔ تو لوگوں کو پتہ تھا، جب یہ آیا تھا تو 12,000 فوجی اس کے ساتھ۔ جب یہ ملتان پہنچا تو 1,00,000 فوج تیار ہو چکی تھی، مقامی ہندوؤں کی، مسلمان ہو کر۔ اور جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے اس کے بت بنا کے پوجا کی۔ اتنے رحم دل اور انصاف والا تھا۔ 17 سال کی عمر میں گیا تھا، 21 سال 22 سال اس کو واپس بلا لیا گیا، اور اسے واسط کا گورنر تھا۔ واسط ایک شہر ہے، اس کے بھائی کو حجاج نے قتل کیا تھا، تو سلیمان نے اس کو واسط کے گورنر کے حوالے کر دیا۔ اس نے اسے قتل کر دیا۔ مقتل کی طرف جب لے جا رہے تھے تو تو وہ اس کی فوج نے کہا واپس نہ جاؤ، ہم لڑیں گے تیرے لیے، یہ تمہیں قتل کریں گے۔ اس نے کہا محمد بن قاسم کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ جس پر امت میں توڑ پیدا ہو۔ اللہ۔ تو جب وہ مقتل کی طرف لے جا رہے تھے تو اس نے ایک شعر پڑھا، اضاعونی و ای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ و صداد صغر۔ کیسے جوان کو ضائع کیا جو مشکل دنوں میں کام آتا تھا اور سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا۔ تو سلیمان نے اسے قتل کروا دیا۔ جب سلیمان مرا اور اس کی لاش کو چارپائی سے اٹھا کے قبر میں اتارنے لگے تو اس کی لاش ہلنے لگی۔ تو اس کے بچوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب قبر جلدی بھیج دیا ہے۔ پھر ہندوستان میں محمود غزنوی 1001 میں پشاور کے قریب جنگ ہوئی راجہ جے پال اور محمود کی۔ جے پال کی فوج میں 300 ہاتھی تھے، پھر بھی شکست ہو گئی۔ آنند پال کا بیٹا تھا یہ۔ آنند پال کو سبکتگین نے شکستیں دیں جو محمود کا باپ تھا۔ یہ ایک غلام تھا اور سپاہی تھا۔ ایک دن شکار کے لیے گیا تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے پکڑ لیا۔ اس کو پکڑ کے اس نے اپنے آگے ڈال لیا اور چل پڑا۔ تو پیچھے سے اس کو آہٹ سنائی دی۔ اس نے ایسے مڑ کے دیکھا تو بچے کی ماں پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ تو سبکتگین کو رحم آیا، اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، تم نے ایک بے جان پہ رحم کیا، اللہ تجھے تیری اولاد کو بڑی حکومت دے گا۔
تو سبکتگین فوج میں بڑے عہدے سے چلتا چلتا سالار بن گیا، بادشاہ مرا تو یہ قابض ہو گیا۔ اس کا بیٹا پھر محمود بنا، جس کو سلطان کا لقب ملا اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ عباسی سلطنت کی طرف سے۔ تو اس نے 17 حملے کیے، آخری حملہ 1027 میں، پہلا حملہ 1001 میں۔ آخری حملہ اس کا سومنات پر تھا۔ سومنات اس وقت سب سے بڑا مندر اور معبد تھا، اس میں شیو کا بت تھا، تو وہ ایسے کمرے میں معلق تھا، ایسی مقناطیس انہوں نے چاروں طرف اس کے لگائے تھے کہ وہ اس کو فضا میں کھڑا رکھتے تھے، ایسے زمین پہ نہیں تھا، فضا۔ اسی کو دیکھ کر وہ سارے کہتے تھے یہی تو ہمارا بھگوان ہے۔ اور پھر سمندر کے کنارے تھا، اور چاند کی مد و جزر سے پانی گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ 14ویں کی رات کو پانی زور پر ہوتا ہے، تو وہ اس زور سے آتا تھا کہ وہ کمرہ سارا سمندر کے پانی سے بھر جاتا تھا۔ تو ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ اپنی بیٹیاں وہاں، جیسے یہاں پادریوں کے یہاں ننز ہوتی ہیں جو شادی نہیں کرتی ہیں، ایسے لڑکیاں وہاں بھیجتے تھے جو وہاں دیوداسیاں ہوتی تھیں اس کی خدمت کے لیے۔ پھر ان کے ساتھ جو وہاں کے ہوتے تھے پنڈت، وہ بھی شادی نہیں کرتے تھے، تو ان میں زنا عام تھا۔ پھر جو بڑا پنڈت، پروہت اس کو کہتے تھے، ان ساریوں کو کا رقص کرواتا تھا، اس میں سے جو پسند آتی تھی وہ اس کی دیوداسی بن جاتی تھی، اور جب تک اس کا دل نہیں بھرتا تھا وہ سب کی شہزادی ہوتی تھی۔ جب دل بھر جاتا تھا تو رات کو کشتی میں بٹھا کے اس کے جو نوکر تھے اس سمندر میں اس کو ڈبو کے آ جاتے تھے، اور اگلے دن اعلان ہوتا تھا کہ فلاں دیوداسی بھگوان کے چرنوں میں چلی گئی۔ اور بعض اوقات ایک ہی رات میں وہ اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو اگلی رات ہی اس کو مروا دیتا تھا سمندر میں ڈال کے۔ تو اس طرح کا وہ حال تھا اس کا۔ تو محمود نے اس سے فتح کیا، تو اس کے پنڈتوں نے کہا کہ یہ بت نہ توڑو، جتنا سونا چاندی لینا ہے لے لو۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا، آواز آ رہی ہے، محمود بت فروش کدھر ہے؟ محمود بت فروش کدھر ہے؟ صبح اٹھتے اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا۔ محمود کی تلوار کو عام آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی وزنی ہوتی تھی، تو نے ایک ہی کلہاڑے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس میں سے اتنا زیورات ہیرے نکلے جتنے وہ پنڈت پیش کر رہے تھے اس سے ہزاروں گنا زیادہ تھا۔ پھر اس کے ٹکڑے کر کے اس نے مدینہ منورہ بھیجے، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر وہ اس کے بت کے ٹکڑے لگائے گئے، اور غزنی بھی لے گیا۔ تو لیکن اس نے حکومت قائم نہیں کی، اور مطلب سمجھ میں نہیں آتی، دعوت کا سلسلہ بھی نہیں بنایا۔ واپسی پر وہ اس سندھ کے راستے سے ملتان کے قریب سے گزرا تو یہاں قرامطہ کی حکومت تھی۔ حسین بن قرمط، قرمط کہتے ہیں ٹیڑھی پنڈلی والا، یہ اسماعیلی شیعہ تھے، تو ان میں سے ان کا ایک یہ سردار بنا، ان کا امام بنا۔ اس نے ساری نمازیں ختم، شراب حلال، مسلمان کو قتل کرنا حلال، اور سور حلال، اور اس طرح کا۔ اس کرامتہ نے وہ تباہی مچائی ہے جس کی کوئی حد کوئی نہیں۔
انہوں نے اسے بڑا تنگ کیا، تو اس وقت تو وہ چلا گیا۔ پھر آخری حملہ اس نے ملتان پہ کیا 17واں، اس میں تلمبے اس نے پڑاؤ ڈالا اور کچھ نہیں کہا، سب ملتان پہ جا کے کرامتا کو، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ پھر 1191 میں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج پہ حملہ کیا اس کو دعوت دینے کے لیے، اس میں اس کو شکست ہو گئی اور بہت بری طرح زخمی ہوا، اور ایک غلام نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے باہر نکالا، تو لشکر اس کا بھاگ گیا۔ تو اس نے پھر 1 سال تیاری کی اور 1192 میں دوبارہ پرتھوی راج پہ حملہ کیا اور اس کو شکست ہوئی، اور پھر پرتھوی راج جو تھا وہ گرفتار ہوا، اور اس نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی، اسے قتل کر دیا۔ تو سب سے پہلی اسلامی حکومت جو قائم ہوئی وہ شہاب الدین غوری نے کی۔ شہاب الدین غوری آئے ہیں غزنویوں کے بعد۔ اس کے بڑے بھائی کا نام تھا علاء الدین جہاں سوز، دنیا کو آگ لگانے والا۔ اس کمبخت نے غزنویوں سے بدلہ لینے کے لیے، اس وقت غزنی سلطنت محمود کے بیٹے تھے مودود مسعود، وہ آپس میں لڑ 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 کمزور ہو گئے تھے، تو اس نے غزنی پہ حملہ کیا اور پورے غزنی کو آگ لگا دی، سب بشر جانور جلا کے رکھ دی۔ تو اس کا بھائی تھا شہاب الدین غوری، یہ اس سے بالکل الٹ تھا، تو اس نے یہاں آ کے باقاعدہ حکومت قائم کی۔ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اپنے ایک غلام کو قطب الدین ایبک کو 1260 میں لاہور کا حکمران بنایا۔ تو اس نے ایک گورنر التمش دلی میں بنایا اور ایک گورنر ناصر الدین قباچہ اس کو ملتان میں بنایا، اور قطب الدین نے ایک بیٹی شمس الدین کو دے دی اور دوسری بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دے دی۔ قطب الدین بہت زبردست بادشاہ تھا، زندگی اتنی تھی، 4 سال حکومت کی، تو یہ گھوڑوں پہ کھیل ہوتا نا، جو بھی ادھر پولو، وہاں یہ ہنزا، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، چترال کی طرف کھیلا جاتا ہے، تو وہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا تو اس کی قبر انارکلی کے بازار کے پیچھے ایک گلی تھی، وہاں سے کبھی گزر ہوتا تھا تو پورے محلے کا کوڑا کرکٹ اس کی قبر پہ پھینکا جاتا تھا۔ کو تھوڑی بہت تاریخ پڑھی تھی تو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ پھر اللہ ضیاء الحق کی بخشش کرے، اس نے وہ سارا محلہ گرا دیا اور اس کا بڑا خوبصورت وہاں اس نے مقبرہ تیار کیا ہے۔ تو ناصر الدین بے وقوف تھا، وہ التمش سے لڑائیوں میں پھنس گیا، تو ہر جگہ اسے شکست ہوئی۔ اس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں، کہ پہلے قطب الدین ایبک، پھر شمس الدین التمش، التمش کے سامنے 20 غلاموں کی ٹکڑی آئی فروختوں نے، تو اس نے 19 خرید لیے، 20واں چھوڑ دیا۔ وہ ذرا شکل کا اچھا نہیں تھا، قد بھی چھوٹا تھا، تو اس نے پوچھا ان کو کیوں خریدا ہے؟ کہنے لگا اپنے لیے۔ کہا مجھے اللہ کے لیے لے لو، خرید لو۔ تو یہ جواب اس کو پسند آیا، اس نے اس کو خرید لیا۔ تو التمش کے بعد حکومت اس کے بیٹے ناصر الدین، وہ بھی التمش کے تقوی کا حال سنو۔
جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے پر ان کے خادم نے وصیت سنائی کہ حضرت کا فرمان تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی 4 رکعات کبھی قضا نہ ہوئی ہو سنت غیر مقطع، جس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ سورا دلی شہر کھڑا ہوا، کوئی بھی اس شرط پہ پورا نہیں۔ کافی دیر کے بعد ایک شخص منہ لپیٹے ہوئے روتا ہوا باہر نکلا، کہ واہ میرے شیخ، جاتے جاتے میرا راز بھی فاش کر دیا۔ تو وہ کون تھا؟ شمس الدین التمش بادشاہ، جو ان شرطوں پہ پورا اترا کہ نہ تکبیر اولیٰ فوت، نہ عصر کی رکعتیں 4 فوت، نہ تہجد فوت، اس نے جنازہ پڑھایا۔ اتنا وہ نیک بادشاہ تھا۔ اس کی اولاد اتنی سمجھدار نہ نکلی۔ رضیہ سلطانہ ایک بہت مدبر اس کی بیٹی تھی، اس نے بٹھنڈا کے حاکم التونیہ سے شادی کی، جس سے ترک سرداروں میں بغاوت ہو گئی اور انہوں نے جنگ کی، اس میں التونیہ قتل ہو گیا، رضیہ بھاگ گئی۔ ایک گاؤں میں ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی، وہ دیہاتی آیا، اس کے زیور دیکھے، اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، اس نے اسے قتل کر کے اس کے زیور چھین کے ڈال لیے۔ پھر بہت بعد اس کا بھائی دوبارہ حکمران بنا تو اس نے پھر اس کی لاش کو نکال کے دلی میں آ کے دفن کیا۔ تو یہ خاندان غلامہ نے 84 سال حکومت کی۔ اس کے بعد خلجی، یہ ترک تھے لیکن نسلی ترک نہیں تھے، تو ان سے باقی ترک نفرت کرتے تھے، لیکن جلال الدین بڑا زوردار سردار تھا، اس نے پھر اس کی اولاد سے، التمش کی اولاد سے حکومت چھینی اور 7 سال حکومت کی تو اس کے بھتیجے علاء الدین نے اسے قتل کر دیا۔ پھر علاء الدین نے 35 برس حکومت کی اور کمال کر دیا۔ یہ جو کوہ نور ہیرا آپ سنتے ہیں نا، یہ علاء الدین کو مال غنیمت میں ملا جب اس نے حیدرآباد کی ریاستی دیوگری اسے فتح کیا اور اس کے خزانے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہیرے جواہرات تھے، اس میں ایک ہیرا پڑا تھا، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے منہ سے نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ وہاں سے اس کا نام کوہ نور بنا، اور وہ ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں لگا ہوا ہے، اور جب بھی کسی کی تاج پوشی ہوتی ہے تو وہ تاج نکال کے اس کو پہناتے ہیں۔ 3 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا صلیب میں لگایا، باقی 3 ایسے نیچے پڑے ہوئے تھے، تو اس کی وہ جو عظمت تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ پھر خلجیوں میں خسرو ایک غلام تھا ہندو لیکن مسلمان بن کے اس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا، تو پھر اللہ نے تغلق، یہ بھی ترک تھے، تو علاء الدین تغلق نے حکومت خلجیوں سے چھینی۔ تغلق کے دور میں 1399 میں وہ خبیث، مجھے ایک ہی آدمی سے بغض ہے، وہ ہے امیر تیمور۔ 5 فٹ 4 انچ اس کا قد تھا اور دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا، ایک ہاتھ میں کلہاڑا ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اور 33 سال میں کبھی شکست نہیں کھائی، اور اس طرح قتل عام کرتا تھا جیسے کہ کتے مارے جائیں، اور سارا مسلمانوں پر اس نے ظلم کیا۔ تو خبیث آدمی تو کسی کافروں سے جہاد کر۔ تو اس نے چین پہ حملہ کرنا تھا، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ ہندوستان میں ہے۔ وہاں سے چلا
1399 میں 98 میں نے تلمبے کا بیڑا غرق کر دیا خبیث نے. بہت یہاں قتل عام کیا. پھر بٹھنڈا سے ہوتا ہوا دہلی پہنچا اور لاکھوں انسان ذبح کر دی اور خزانہ لوٹا. اور اس کا ایک سردار تھا خضر خان سید، اس کو حکومت دے دی. تو خاندان غلامہ کے بعد خلجی، پھر تغلق، پھر سید. تو وہ خزانہ لے کے واپس چلا. 1,00,000 قیدی اس کے ساتھ جا رہے تھے. تو سفر میں مشکل پیش آئی تو اس نے مسلمان الگ کر کے باقی سب کو وہیں قتل کروا دیا. خبیث ان کو چھوڑ دے، گھروں کو چلے جائیں، سارے قتل کروا دے. تو پھر اس کے بعد اس نے 1402 میں باجزید یلدرم سے جنگ کی، جو اس وقت یورپ کو فتح کرتا جا رہا تھا، اور اس کو بہت بری طرح رکھا اپنے ساتھ. پھر 1405 میں وہ نکلا چین فتح کرنے ہندوستانی خزانہ لے کر. وہ نکلا سردیوں میں. بلا تھی وہ کہ سردیوں میں باقی ملکوں کو ہوگا کہ سردیوں میں کون حملہ کرتا ہے، برف باری کے ملک تھے. سردیوں میں نکلا، راستے میں سردی لگ گئی، 72 سال عمر ہو گئی تھی، نظر بھی کم آتا تھا. تو انہوں نے اس کو پالکی بنائی، پالکی میں اوپر رضائیاں، اس میں اس کو ڈال کے چلتے رہے یہاں تک کہ قازقستان پہنچا. ازبکستان سے قازقستان اور چائنا کا بارڈر ملا ہوا ہے. تو اس بارڈر پر ایک شہر ہے اترار، جس پر سب سے پہلے چنگیز خان نے حملہ کیا تھا. اس کے خارزمی بادشاہ کے گورنر کی حماقت نے 2 کروڑ مسلمان قتل کروا دی. انیل جک اس کا نام تھا. چنگیز خان نے بھیجا ایک جماعت خیر سگالی کے لیے کہ ہم دونوں آپس میں دوستی کریں. اس کم بخت نے ان کو گرفتار کر لیا کہ یہ جاسوس ہیں. تو اس پر چنگیز خان نے 3 آدمی بھیجے علاؤالدین خارزم کے پاس کے میرے آدمی چھوڑ دو، اپنے گورنر کو سزا دو. 2 قتل کروا دیے اور ایک کا آدھا سر، آدھی داڑھی، آدھی مونچھ مونڈ دی. کہ یہ میرا جواب ہے. اس وقت چنگیز خان جھیل بیکال روس میں ہے، وہاں شکار کھیل رہا تھا. وہاں اس نے جب یہ خبر سنی تو پھر وہ آندھی اور طوفان بن کے نکلا اور اس نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس طرح قتل عام کیا. تو بامیان کی فتح میں چنگیز خان کا بیٹا تھا چغتائی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، پوتا اس کا. تو چنگیز خان پہلے تو خیمے میں تھا، پھر خود نکلا اور فصیل پہ چڑھا اور حکم دیا کوئی زندہ نہ چھوڑو، نہ بلی، نہ چوہا، نہ کتا، نہ مرغا. انسان تو بعد ہے، سب صاف کر دی. تو جب وہ اترار پہنچا تیمور، تو وہاں سردی کی شدت سے نمونیا ہو گیا، اس میں وہ مر گیا. پھر وہاں سے لشکر واپس آیا اس کی لاش کو سمرقند، جو اس نے دنیا کی جنت بنا دیا تھا. اس کی کئی بیویاں تھیں، کئی بیٹے تھے. تو ایک بیگم نے وزیروں سرداروں کو ملا کر شہر پہ قبضہ کر لیا، دروازے بند کر دیے. تیمور کی لاش سمرقند میں داخل نہیں ہو سکی، باہر دفن کیا اس کا وقت. یہ روسیوں نے اس کا ڈھانچہ نکالا تھا ایک دفعہ، وہ میں نے فوٹو دیکھی، ایڈا سارا دا قد ہے، کوئی
نامراد کمینے دا، ایک ٹانگ چھوٹی آئی ایک لمبی آئی۔ تاشقند کی فتح میں اس کو تیر لگا جس سے وہ لنگڑا ہو گیا، اور پھر جنگوں میں ہاتھ بھی ضائع ہو گئے۔ جب اس نے حملہ کیا بایزید پر، تو اس کے آنے سے پہلے ایک شہر اس نے فتح کیا تو 5000 سپاہیوں کو زندہ دفن کروا دیا، زندہ دفن کروا دیا۔ سادات سے پھر جو آخری تھے ان کے حکمران، انہوں نے خود ہی حکومت بہلول لودھی کو دے دی، تو پٹھانوں میں حکومت چلی گئی پہلی دفعہ ہندوستان۔ بہلول کا بیٹا تھا سکندر، بہت نیک، بہت قابل، بڑی خوبصورت حکومت کی۔ سکندر کے زمانے میں 1498 میں واسکو ڈی گاما پرتگال سے آیا، اور اس نے کیرالا میں اپنے چھاونیاں قائم کی۔ وہ کچھ درندے تھے خبیث، نہ ایمان تھا نہ انسانیت تھی۔ راستے میں چونکہ بحری طاقت ان کے پاس تھی، ہمارے بادشاہ بیوقوف بنے رہے، انہوں نے بحری طاقت بنائی کوئی نہیں، تو وہ بہت قتل عام اس راستے میں حاجیوں کے بحری جہاز اس نے لوٹے، ان کو قتل کیا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑا۔ پھر وہ واسکو ڈی گاما وائسرائے بن کے آیا تو یہیں مر گیا۔ پھر وہ پرتگال والے اس کی لاش کو نکال کر لے گئے تھے، اور لزبن جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں اس کو دفن کیا تھا۔ تو ابراہیم لودھی آخری بادشاہ تھا پٹھانوں کا، 3 بادشاہ ہیں۔ اس کے زمانے میں پھر بابر آیا، اور 1524 عیسوی میں پانی پت کے مقام پر پہلی لڑائی ہوئی۔ اس کی فوج 12,000 تھی بابر کی، ابراہیم کی 1,00,000 تھی، اور پھر بھی ابراہیم کو شکست ہوئی، قتل ہوا۔ اس نے بڑے عزت سے اس کو وہاں جنازہ کفن دفن کیا۔ جب اس کا خزانے کو کھولا تو کہنے لگا اب پتہ چلا کہ ابراہیم کو شکست کیوں ہوئی۔ ابراہیم لالچی تھا، تو وہ خرچ نہیں کرتا تھا اپنے فوج پر، اور بابر کچھ روکتا نہیں تھا، سب فوج پہ خرچ کر دیتا تھا۔ تو اس کے سپاہی دل کے ساتھ اس کے ساتھ، ابراہیم کے سپاہی بس پھنسے پھنسائے لڑ رہے تھے، تو 12,000 سے 1,00,000 کو شکست دی اس نے۔ پھر 1524 میں مغلیہ سلطنت چلی، اور 1857 میں جا کر وہ ختم ہوئی۔ انگریز آیا 1600 عیسوی میں تجارتی پرمٹ لے کر، ملکہ وکٹوریہ سے، اور 1605 میں جہانگیر بادشاہ بنا اور اکبر کا انتقال ہوا۔ تو اس سے انہوں نے جہانگیر کے سر میں درد ہوتا تھا، انہوں نے اس کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ہمیں یہاں کالونیاں بنانے کی اجازت دو۔ کہا اجازت۔ تو اس کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا مجھے یہ مکار لوگ نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دو۔ تو اس وقت مغلیہ سلطنت عروج، کہ یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا پدی کا شور، ان سے ہمیں کیا خوف ہے۔ وہاں انہوں نے کالونیاں بنائیں۔ 1608 کے بعد تجارتی معاہدے ہوئے، تو پھر انہوں نے مغلیہ سلطنت 1706 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا، ایک دم مغلیہ سلطنت تباہ ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ، بہت نیک بادشاہ، ایک سیاسی غلطی ہوئی، انہوں نے دلی کو چھوڑ کے دکن چلے گئے۔ 2 ریاستیں تھیں شیعہ، ایک بیجاپور ایک گولکنڈہ، انہیں فتح کرنا تھا۔
اور مراٹھے وہاں بہت طاقت پکڑ گئے تھے، جن کو اب مرہٹے کہتے ہیں، مراٹھے، ان کو مٹانے کے لیے خود چلا گیا، چھوڑ دیا، پایا تخت چھوڑ دیا، 20 سال غیر حاضر رہا، وہیں موت آئی، وہیں اس کی قبر بنی، ٹوپیاں سی کے گزارا کرتا تھا، قرآن لکھ کے بیچ کے اس کا گزارا کرتا تھا۔ جب موت آئی تو اس کے پاس ٹوٹل 11 روپے تھے، کہ یہ میری ذاتی دولت ہے، اسی میں میرا کفن، قبر، دفن اسی میں کیا جائے۔ تو 11 روپے میں شہنشاہ ہند کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوا۔ اس سے بڑی سلطنت کوئی نہیں بنا سکا، یا پھر انگریزوں نے بنائی۔ تو اس کے بننے کے بعد جب ایک دم زوال آیا تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں، اور ان کے نوابان اکثر عیاش، مسلم، ہندو سب برابر تھے، تو انہیں پھر بنگال پہ قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ سراج الدولہ کو شکست ہوئی میر جعفر کی غداری سے، ٹیپو کو شکست ہوئی میر صادق کی غداری سے۔ جب ٹیپو شہید ہوئے تو انگریز جرنیل نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ نوابان اودھ شیعہ سلطنت تھی، آصف الدولہ کے 2 حرم تھے، انگریز اسی سزا کی وجہ سے اللہ نے مسلط کی۔ تو اس عیاشی میں پھر انگریزوں نے آہستہ آہستہ سارا کچھ ہڑپ کر لیا۔ انگریزوں سے پہلے ہندو مسلم کوئی فساد نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، یکجان تھے۔ جب انگریز آئے تو انہوں نے حکومت کے لیے ہندو مسلم نفرت پیدا کی، اور اس کو ہوا دی پوری سازش کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے یہ جو تھے سارے نوابان، ان سب کا بیڑا پار کر دیا۔ یہ تھے ہی اس قابل کہ انہیں قتل کیا جاتا، انہیں قید کیا جاتا۔ اللہ نے سزا کے طور پر انگریزوں کو ہم پہ مسلط کیا، لیکن وہ ایک نظام بنا کے گئے، ایک سسٹم بنا کے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دل میں ڈالا الگ ایک ریاست ہو، چونکہ اختیار گوروں کے ہاتھ میں تھا، وہ ان کا چاہا تو پورا نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے تقسیم ایسی کی کہ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ان کا وصیت نامہ پچھلے سالوں میں کھولا گیا، اس میں لکھا تھا کہ بنگال کبھی تمہارے ساتھ نہیں چلے گا، 25 سال کے بعد یہ جدا ہو جائے گا، اور ٹھیک 25 سال کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا۔ ہندوستان کے مسلمان الگ کٹ گئے، یہ مسلمان الگ کٹ گئے۔ تو بنانے والوں کی نیت بہت اچھی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن کوئی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ نہرو بنا وزیر اعظم، 19 سال حکومت کی، 19 سال، اور قائد اعظم بنے گورنر جنرل 14 اگست 1947 اور 11 ستمبر 1948 کو فوت ہو گئے۔ مشکل سے 1 سال پورا نہیں ہو، ٹی بی ان کو کھا گئی تھی، اور کام بہت کرتے تھے۔ ایک دن ایک نے کہا سر آپ رحم کریں، آپ بہت بیمار ہیں۔ کہنے لگے میں چاہتا ہوں جب اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ یہ جملہ مجھے بڑا رلاتا ہے ان کا، ویل ڈن مسٹر جناح۔ وہ ویل ڈن ہی کر گئے،
لیکن نصیب کھوٹا تھا، تو پھر ان کی جگہ گورنر جنرل بنے خواجہ ناظم الدین 3 سال تک، اور وزیر اعظم بنے لیاقت علی خان 1948 میں بنے، اور 1951 میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ نواب تھے، نواب، اور ان کی سفید شیروانی ہوتی تھی اور نیچے پاجامہ ہوتا تھا، پر ٹوپی ہوتی تھی۔ جب ان کو گولی لگی اور ان کی شیروانی کو اتارا گیا تو نیچے کرتا نہیں تھا، پھٹی ہوئی بنیان تھی، پھٹی ہوئی بنیان تھی۔ ایسے قائد کو مارنے کے بعد کہاں سے قوم کو راحت ملی؟ تو پھر آگے اسلام کے نام پر 2 ریاستیں بنی ہیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست۔ مدینہ کے بنانے والے میرے نبی تھے، پاکستان کے بنانے والے آج کے لوگ تھے، لیکن بہت بڑی قربانی کے ساتھ بنا ہے۔ میرے والد صاحب کے دوست تھے سہیوال، جو سرگودا کے پاس ہے، وہاں سے آتے تھے، بتا رہے تھے کہ میں جلندھر سے نکلا، خاندان سارا کٹ گیا، میں رات کو سفر کرتا تھا، دن میں چھپ جاتا تھا کمواد میں، چلتے 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 میں لاہور کی طرف پہنچنے کی بجائے دریائے ستلج پہنچ گیا۔ دریائے ستلج بھرپور تھا، میں نے کہا پیچھے سکھ ہیں، آگے پانی ہے، تو پانی کی موت آسان ہے سکھوں کی نسبت، تو ایک لکڑی ڈھونڈی اور اس کو جپھا مار کے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑا سا اندر گیا تو پورا دریا لاشوں سے بھر کے گزر رہا تھا، پانی نیچے تھا، لاشیں اوپر تھی، پتہ نہیں کتنے لاکھوں مسلمان ذبح ہوئے۔ قیامت کے دن ان کو ہی حساب دینا مشکل ہو جائے گا پاکستانیوں کو، کہ ہم نے اس لیے جانیں دی تھی کہ یہاں زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت، دشمنیاں، تو وہاں خیر کہاں سے آئے گی؟ کسی بھی قوم کو اللہ نے اس لیے تباہ نہیں کیا کہ بھوکے تھے، اس لیے تباہ کیا کہ ظالم تھے۔ پاکستان کو انشاءاللہ اللہ تباہ نہیں ہونے دے گا، لیکن آج جو اس پر یہ زوال ہے، یہ معیشت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ زوال ہے ظلم کی وجہ سے، کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ظلم ہی ظلم ہے۔ ہم صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، حکمران تو اتنے سے ہیں، باقی 25 کروڑ جو لوگ ہیں، کوئی سچا دکھاؤ، کوئی انصاف والا دکھاؤ، کوئی محبت کرنے والا دکھاؤ۔ یہ ایک نعمت ہے ملک پاکستان، نعمت جغرافیائی لحاظ سے اور بے شمار معدنی دولت کے لحاظ، وسائل کے لحاظ، محل وقوع کے لحاظ، پھر واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا۔ اتنے غربت میں اللہ ذوالفقار علی بھٹو کی قبر ٹھنڈی کرے تو ہینری کیسنجر، یہ نکسن کے زمانے میں وزیر خارجہ تھا، وہ آیا، بھٹو سے کہا کہ یہ یہیں رول بیک کر دو۔ انہوں نے کہا میں کوئی تمہاری ڈکٹیشن لینے والا ہوں، میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، اس کو دھمکی دے کر گیا، ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں۔ وہ تو باقی اس کی تقدیر تھی، وہ پھانسی چڑھ گیا، چلو اپنے سارے گناہ معاف کروا گیا۔ بہت زبردست لیڈر تھا۔ تو میں تو اسکول پڑھتا تھا جب وہ ہمارا وزیر اعظم تھا، اور ایک پیسے کی خیانت نہیں کی کبھی، اور اس نے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھی، اور ضیاء الحق
رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا۔ تو اتنے غربت کے وسائل میں پاکستان ایٹمی طاقت، ساری دنیا کے کافر اس پر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ان کو مضبوط نہیں ہونے دینا، ہماری حکومتیں توڑی جاتی ہیں۔ تو اتنی بڑی خیانت اور ظلم، ہم زندہ ہیں یہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر گھروں میں جو ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ تھوڑا جرم ہے؟ کب قیامت آئے گی یا رسول اللہ؟ کہ جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ آج کل کی پڑھی لکھی بچیاں، جن کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہے ان کا، پھر گھر میں خاوند بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بیوی خاوند کے ساتھ کیا کر رہی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو 25 کروڑ مل کر ایک ایسی فضا قائم کی ہے کہ اوپر والا حالات بننے کا فیصلہ نہیں کر رہا۔ اس لیے آج دعوت کے میدان میں پھرنا فرض ہے۔ یہ مدرسہ تم چند لڑکے بیٹھے ہو، بس تصوف میں چند مرید بیٹھے ہیں، بس تبلیغ ایک ایسا کام ہے کہ لوگوں کو پیچھے پھر کے انہیں اسلام پہ لاؤ۔ تو اللہ نے بہت خوبصورت خطہ دیا ہے، چاروں موسم ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں۔ یورپ میں چلے جاؤ، یا سردی ہے یا بہار، لیکن یہاں ایک ہی وقت میں ابھی چلے جاؤ ناران، رضائی لینی پڑے گی۔ اور دسمبر میں سبھی چلے جاؤ تو پنکھے چلانے پڑیں۔ گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے۔ زمین اتنی عالی شان ہے، میں تو ذمہ دار ہوں، سونا اگلتی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم طالب علم ہو کر جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو میں بازار والے سے کیسے توقع رکھوں؟ غیبت نہیں چھوڑتے ہو، بغض نہیں چھوڑتے ہو، اور جو اخلاقی تباہیاں آئی ہوئی ہیں مکاتب میں، مدارس میں۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو نے اس کو اتنی لمبی حکومت کیوں دی؟ فرمایا عدل کرتا تھا اپنی رعایا میں۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی سنی تو پھر وہ ظالم بنا، ورنہ رعایا میں عدل کرتا تھا۔ عدل تو خدائی کے دعوے کرنے والوں کو بھی اتنی مہلت دے دیتا ہے۔ تو بیٹا شکر بھی کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت قیمتی خطہ عطا فرمایا، اور آنسو بھی بہاؤ کہ ہمارے ہی ہاتھوں سے یہ تباہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے تلمبے میں ایک حادثہ ہوا ہے، ایک ساتھی کے 2 بچے، ایک ڈاکٹر بن گیا تھا، ایک انجینئر، ملتان جا رہے تھے، گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے، ان کی بہن بھی ساتھ تھی۔ تو ایک موڑ پر گاڑی بے قابو ہوئی، درخت سے ٹکر ہوئی، دونوں موقع پہ مر گئے، بچی بچ گئی۔ موٹر سائیکل آ رہا تھا، انہوں نے موٹر سائیکل روکا، اندر دیکھا تو جلدی سے ان کی گھڑیاں اتاری، ان کے موبائل نکالے، ان کے بٹوے نکالے، اور وہ بہن دیکھ رہی ہے چھپ کر کہیں مجھے بھی نہ مار دیں، اور وہ سب کچھ جمع کر کے اور بھاگ گئے۔ یہ تو اخلاقی پستی کا حال ہے۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، یہ حال ہوا تھا۔ ایک اسکوٹر والا آ رہا تھا، اس کی بس سے ٹکر ہو گئی، وہ مر گیا۔ جب انہوں نے وہ اسکوٹر میں ڈگی سی ہوتی، ڈگی کھولی تو ایک انسانی عورت کا ہاتھ اتنا، اس میں چوڑیاں زیور تھے، وہ کاٹ کے اس میں اسکوٹر میں ڈال کے لے جا رہا تھا۔ یہ شیطان نے کہا تھا نا، کہے گا فلا تلومونی
وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ غم آرزو کا حسرت، غم آرزو کا حسرت، حسرت موہانی شاعر ہے۔ سبب اور کیا بتاؤں جو مجھے دکھ لگا ہوا ہے، اس کا سبب کیا بتاؤں؟ سبب یہ ہے میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی۔ شوق میرے بلند ہیں، ہمت میری پست ہے۔ تو بیٹو شکر کرو، باقی خوشی منانے کا کوئی دن نہیں ہے، رونے کا دن ہے۔ 27 رمضان پاکستان کا وجود آیا، 27 رمضان، کیا مبارک دن ہے۔